वतन के खूबसूरत पहलू और दिलकश मनाजर हम उजागर करेंगे। अपनी तहजीब, सकाफत और लोक विरसा को मुलाकात करवाएंगे आपकी इल्म और हुनर रखने वाले कौम के मामारों और फनकारों से। बहुत हो गई तनकीद, अब बात होगी तामीर की, सिर्फ और सिर्फ V92 टीवी पर। और मसाजिद के खिलाफ जाल बिछा जा चुका है। आप जानते हैं 30 लाख की तादाद में ये कलील मुट्ठी भर मैं कलमा तय्यबा का पहला हिस्सा पढ़ूंगा, आप सब दूसरा हिस्सा पढ़ें और ये इक़रार करें कि शहादत है खून बहाना और अपने बच्चों को शहादत के मर्तबे पर फाइज करना, गाजी होना हमारे लिए फख्र है। जवाब दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद अबुल आला मौदूदी आपसे मुखातिब हैं। इन चंद कलिमात के बाद अब मैं अपने रफ़क़ा को ये नसीहत करके रुखसत होता हूँ कि आप बाहर की मुखालफतों की फिक्र न करें, बल्कि सारी फिक्र खुद अपनी कमजोरियों को रफा करने की करें। अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ाइए, अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ दिल में जागुनी कीजिए, रिया और फख्र और खुदगर्जी से बचिए। जो कुछ कीजिए खुलूस क़ल्ब के साथ अल्लाह के लिए कीजिए और उसी के अज्र की उम्मीद पर करिए। दुनिया में आपकी मेहनतों और कोशिशों का कोई फल भी आपको न मिले, बल्कि उल्टा नुकसान भी हो, तब भी बदी को मिटाने और नेकी को कायम करने के लिए जान, माल, वक्त, काबिलियत, बस के बुग़्ज़ और कुदूरतों को दिल से निकालिए और मोहब्बत और खैर ख्वाही से अपनी जमात के अंदरूनी रखनों को भरकर एक बुनियान मरसूस बन जाए। जमात में जो खराबी भी कहीं पैदा हो, उसमें दूसरों का कसूर ढूंढने के बजाय ये सोचिए कि आपका अपना कसूर क्या है। आप में से हर शख्स जब अपने अपने कसूरों का तदारुक और अपने अपने फर्ज को अदा करेगा तो सभी के कसूरों का एक साथ तदारुक हो जाएगा और जमात के कदम उससे ज्यादा तेज चलेंगे जितने अब हमारी कोताहियों के बावजूद चल रहे हैं। जो तूफान आएगा इसके सामने बंद बांधने के लिए इंशाअल्लाह जमात इस्लामी खड़ी होगी। और मैं आपको इन कारकुनान के दिल की आवाज सुनाते हुए आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने नाम नहाद अपोजिशन नामी माफिया से का मौक़िफ़ जमात इस्लामी की पॉलिसी इस कौम के दिलों की धड़कन बन चुकी है। मैं इस शेर के साथ, इन अशार के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि ज़ुल्मत शब फैली हुई चार सू, तुम बज़िद हो कि इसको सवेरा कहूँ, मैं जो अंधा नहीं हूँ तो इसके सिवा और चारा है क्या तुमको झूठा कहूँ। रहनुमाई का परचम लिए हाथ में कारवां को जो लूटे उसे क्या कहूँ, खौफ खाकर उसे रहनुमा मान लूं या मैं बेखौफ होकर लुटेरा कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हक को सदाकत की जसारत करने वाला अखबार जसारत अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से भी जारी हो चुका है। जसारत की टीम मोहतरम अमीर जमात सिराजुल हक साहब को जसारत का अखबार और सैयद मुनव्वर हसन साहब के लिए निकाला गया खुसूसी एडिशन पेश करेंगे। उठो तुम्हारी मंजिल तुमको पुकारती है, उम्मत के नौजवानों काबे के पासबानों, अब वक्त आ गया है घर से कदम निकालो। नहायत मोहतरम मुकर्रम
जनाब सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, मोहतरम अमीरुल असीम साहब, मोहतरम डॉक्टर खालिद महमूद साहब, मोहतरम डॉक्टर तारक सलीम साहब, कायदीन मोहतरम और मेरे पुरअज़म भाइयों और बेटों, मेरी बाहया बहनों और बेटियों, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मार्च का महीना हमेशा हमें तहरीक पाकिस्तान की याद दिलाता है। मकसद ये था कि पाकिस्तान में अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा, हर फर्द को तालीम मुफ्त मिलेगी, हर फर्द के लिए सेहत की सहूलतें मुफ्त और वाफर होंगी, हर फर्द के जान माल की हिफाजत होगी। जिंदगी को जिंदा दरकोर करता है, मैशत को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया है। अब तो स्टेट बैंक और पाकिस्तान को भी IMF को हाथों पलट कर दिया गया है। माफिया सब पाकिस्तान के लोगों को तबाह बर्बादी के दलदल में धकेले चला जा रहा है। जालिम इशराफिया का आखिरी इशू जिसका नाम इमरान खान साहब है, इसने तो अवाम को हड्डियों का पिंजर बनाने, झूठ बोलने, यू टर्न लेने और पाकिस्तान के आइन और कानून को पमाल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और जमात इस्लामी में जमा हो गई इंशाल्लाह। जालिम इशराफिया इंशाल्लाह खत्म होगा, उसके हाथ से इक़्तिदार की बागडोर इंशाल्लाह छिन जाएगी और ये पाकिस्तान इस्लामी बनेगा और इस्लामी पाकिस्तान इंशाल्लाह खुशहाल पाकिस्तान होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। या हमें बताइए कि हमें 5 अगस्त का वो वाक़या भूलना है कि जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपने कब्जे को कानूनी बनाने की बात की थी। आप कहते हैं कि हमें कुछ दफन करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के अंदर 1 लाख शोहदा को दफन कर चुके कश्मीरी अपनी इज्जतों को, अजमतों को दफन कर रहे हैं। आप अब पाकिस्तान के लोगों से क्या दफन करवाना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि हुजूर, हम कश्मीर का मुकदमा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दफन नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। आजादी कश्मीर हमारी खून के अंदर जिस तरह से एक लहू रगों के अंदर गर्दिश करता है, ये आजादी कश्मीर भी इसी तरह से हमारी रगों के अंदर गर्दिश करता रहेगा। फिर आजकल एक बयानिया है कि अपने घर को ठीक करो, और इस घर को ठीक करने के लिए बयान दिए जाते हैं। झंडों को लहराते हुए उनका खिताब सुनिए। तमाम लोग, हमारी खातीन बहनें भी खड़ी होंगी, मर्द भी खड़े होंगे, और जो लोग दाएं बाएं आराम से बैठे सुस्ता रहे हैं वोट के पंडाल के अंदर आए, मुनज़्ज़म होने का सबूत दें। और स्टेज पर सवाए मीडिया के फोटोग्राफर के कोई आदमी खड़ा नजर नहीं आएगा। अगर कोई खड़ा होगा तो उसको नीचे जाना चाहिए। नारे तकबीर! नहीं, इस तरह नहीं, कोई झंडे भी लहराने हैं, मुक्के भी फजा में बुलंद कर रहे हैं, और पूरी कुव्वत से आपने नारों का जवाब देना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? अभी कुछ झंडे नहीं आपने लहराए, सारे लहराए, जरा मंजर बनेगा, माहौल बहुत अच्छा है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? इस जिंदगी की कीमत क्या? इंडिया का जो यार है। नहीं यार, इतने गद्दार मोदी ने दाढ़ी भी रख ली लंबी सी, तो आप जरा जोर से कहना, इंडिया का जो यार है, जो बिकने पर तैयार है, सिराजुल हक कदम बढ़ाओ,
ضلع پنڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مایوسی نفسا نفسی کے اس عالم میں ہوں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا. میرے بھائیوں، 20ویں صدی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ہمیں پاکستان دیا. پوری قوم کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا منشور قرآن ہے، وعدہ کیا تھا کہ ہمارا نظام شریعت ہے. کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد 50 سال پورے ہو گئے اور وہاں ایک جشن بنگال اور مودی انڈیا کا وزیر اعظم اور بنگلہ دیش کا وزیر اعظم منا رہے ہیں پاکستان توڑنے کا جشن. پاکستان کی بن میں 1000 فوج کی شکست کا جشن. لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد دی. ہمارے وزیر اعظم نے اس جشن میں شرکت پر، اس جشن میں اپنی خوشیوں کو شامل کیا. یا تو یہ لوگ اپنی تاریخ سے بے خبر ہے، پاکستان کی ہسٹری سے بے خبر ہے، یا کوئی شعور نہیں رکھتے، یا واقعی یہ لوگ میر جعفر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنے ملک کے توڑنے پر دشمن مودی جو جشن منانے بنگلہ دیش پہنچا ہے. ہمارے حکمران بھی اس جشن پر مبارکباد دیتے ہیں. اس لیے ان سیاسی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان معاشی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان مسلح دہشت گردوں سے اپنی قوم کو آزاد کرا کے ایک پرامن پاکستان بنانا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب کریم نے آپ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، رحمتوں کی بارش کی ہے. لیکن یہ جو ضمیر پروش طبقہ ہے، یہ جو بہن اور خواہر پروش طبقہ ہے، یہ جو قوم پروش طبقہ ہے، یہ وطن پروش طبقہ ہے، یہ آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. خدا کی قسم، چند خاندان ہیں جنہوں نے تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر 73 سال تمہارے ضائع کیے. آپ چاند پر جا سکتے تھے، آپ مریخ تک دوسری قوموں کی طرح سفر پر روانہ ہو سکتے تھے. لیکن ان میر جعفروں کی اولاد نے تمہاری ترقی کو بھی سبوتاش کیا، تمہاری جغرافیہ کو بھی سبوتاش کیا. اور آج قائد کا پاکستان اس ظالم طبقے نے، اس کرپٹ اشرافیہ نے، انگریز کی غلاموں نے نسلوں میں تقسیم کیا، زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا. ایک پاکستان نہیں بننے دیا گیا. تمہارے راستے میں یہی لوگ رکاوٹ ہے جو خاندانوں کی سیاست کرتے ہیں، جو افراد کی سیاست کرتے ہیں. ان کے ساتھ آج کوئی نظریہ نہیں ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے اپوزیشن کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں آج لیاقت باغ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو اور یا اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک ترکون ہے، یہ ایک مثلث ہے. یہ ہمیشہ اپنی باریوں کے انتظار میں رہتے ہیں. یہ عوام نہیں ہے، یہ عوام پر مسلط شدہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ سونے کے سومنات ہے، یہ دولت کے سومنات، اور انشاءاللہ تعالی دولت کی بنیاد پر ان سیاست کے سومناتوں کو ہم پاش کریں گے. اب اس ملک میں عوامی انقلاب آئے گا. میرے دوستو، ان ظالموں کی وجہ سے، ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے
ان معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے آج میری عدالتوں میں غریب کو انصاف نہیں ملتا. آپ بتائیں لوگوں، آپ غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کو عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ انصاف بکتا ہے. غریب کے بچے کو ان تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم نہیں ملتی. ان کی وجہ سے ہماری ایوانوں میں، اسمبلیوں میں ایک ایک سیکنڈ پر، قومی اسمبلی پر، سینٹ اور صوبائی اسمبلی پر آپ کے روزانہ کروڑ روپیہ خرچ ہوتے ہیں. ایک ایک لمحے پر جب قومی اسمبلی کا ممبر گاڑی میں بیٹھتا ہے تو بھی آپ کا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. جب وہ سانس لیتا ہے تو سانس کے ہر کش پر آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. لیکن آپ کی ایوانوں میں گالیوں کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نے نہیں سنی. کبھی بھی اس میں قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، کبھی بھی اس پر غریب کے حق کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اور جو بھی لڑائی دس پگڑے باندھ یہ نظر آتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے. انہوں نے آپ کے تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے اسپتالوں کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے کارخانوں کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کی زراعت کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے اوپر مہنگائی کے کوڑے برسائے. آج بھی ہمارے ملک میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے. ہماری حکومت نے چینی فی کلو قیمت 110 روپیہ تک بڑھائی. 1 کلو گھی کی قیمت پونے 200 روپے تک. بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کا فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. 300% دوائی کی قیمت میں اضافہ کر کے اب تو علاج کو بھی ناممکن بنایا ہے. دوستو، کرونا وائرس ہے، 1 سال ہو گیا. آج مجھے بتایا جائے اس حکومت نے کیا فیسلٹیز دی. اسکول کے بچوں کو ماسک تک نہیں دے سکے، سینیٹائزر کا ایک بوتل بھی نہیں دے سکے. یہ عام ماسک اس دن میں نے ایئرپورٹ پہ خریدا، 30 روپیہ فی ماسک ملتا ہے. آج ساری دنیا میں کرونا وائرس کی ویکسین مفت دی جاتی ہے. پاکستان ہے کرونا وائرس کے ایک انجیکشن کی قیمت 8,200 روپیہ سے زیادہ ہے. اسد عمر نے آج بھی اجلاس کیا، فرماتے ہیں لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں بابا لاک ڈاؤن بعد میں کرے، لوگوں کو ماسک دے، لوگوں کو سینیٹائزر دے، لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے لیے سہولیات دے. حکومت کا کام یہی ہے. میرے بھائیوں، خراب حکمرانی کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکل میں ہے. آج بھی آپ کے جانی خیل میں 4 لاشیں گزشتہ 6 دنوں سے پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلوچستان میں 10 لوگ شہید ہو گئے، قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے. 10 روز تک ان کے لاشیں سڑک کے کنارے پڑی تھی. کوئی جانے والا وہاں، کوئی ان کے حال پرسی کرنے والا نہیں تھا. یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ کرپشن کا نظام کون اس کو تبدیل کرے گا؟ جماعت اسلامی تبدیل کر سکتی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ دیانتدار قیادت ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ویژن ہے. اور میں جب کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نظام ہے، وہ نظام میں نے نہیں بنایا، وہ اللہ کا نظام ہے جس میں انصاف ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں مساوات ہے. ہم نے آپ کے نظام کو 73 سالوں سے دیکھا، ہر پہلو سے دیکھا، لیکن آپ کے نظام نے عوام کو دکھ اور درد کے سوا کچھ نہیں دیا. اب اس ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. پنڈی کے لوگوں، آپ اسلامی نظام اس ملک میں لانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ چلنے جلنے اور آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، اس لیے
میں مغرب کے ان چند لمحات میں عرض کروں گا کہ میں اس ملک میں عدالتوں میں قرآن کا نظام چاہتا ہوں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا نظام چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے تعلیمی اداروں میں غریب اور امیر کے لیے یکساں نظام تعلیم چاہتے ہیں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس ملک میں ہر غریب کے لیے ہاسپٹل میں بلا تخصیص مفت علاج چاہتے ہیں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہر نوجوان کو روزگار دینا چاہتے ہیں اور جب تک روزگار نہ ملے پھر بے روزگاری الاؤنس دینا چاہتے ہیں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پاکستان کو کرپشن فری، کرپشن سے پاک پاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہ کرپشن کا خاتمہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی. اس کے زمانے اس کی حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا. میں نہیں کہتا ہوں، خود وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مافیاز نے قبضہ کیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا. کرپشن کے خاتمے کا ایک علاج ہے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب آ جائے. اسلامی انقلاب کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ کشمیر کی بات کروں اور آخری بات کرتا ہوں. کشمیر جل رہا ہے، کشمیر تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. اس حکومت کی کرتوت یہی بتا رہی ہے کہ اس نے کچھ لو اور کچھ دو، ادھر تم اور ادھر ہم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے. اس لیے گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا. پیپل پارٹی نے ساتھ دیا، مسلم لیگ نے ساتھ دیا، پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا اور سب نے یہی کام کیا کہ بس عبوری صوبہ بنایا جائے. اور بے شک کشمیر کا کیس کمزور ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ کسی قیمت پر ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے. جنگ ہو سکتی ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے خون کے ساتھ غداری کر کے، کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی کر کے میں ہندوستان کے ساتھ دوستی کی اجازت اپنی حکومت کو اس وقت تک نہیں دے سکتا ہوں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. پنڈی کے لوگوں، آپ سے یہی درخواست ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اندھیری رات ختم ہونے والی ہے. میڈیا کا شکریہ کہ انہوں نے ان پارٹیوں کا کردار، ان کے چہرے لوگوں کے سامنے بے نقاب کیے ہیں. ان کے پراپرٹیز کے بارے میں، ان کے شوگر ملز کے بارے میں، ان کے جائیدادوں کے بارے میں، ان کے کرپشن کے بارے میں، ان کے کالے کرتوت کے بارے میں اب قوم جانتی ہے. پاک اور شفاف دامن کے ساتھ موجود ہے، ایک دیانتدار ٹیم کے ساتھ موجود ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے. بس میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچوں کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. پنڈی بھی ترقی کرے گا. میرے بھائی نے جن مسائل کا ذکر کیا، پنڈی کے مسائل ہے، کراچی کے مسائل ہے، بلوچستان کے مسائل ہے اور میرے خیبر پختونخوا کے مسائل ہے اور میرے کشمیر کے مسائل ہے. ان تمام مسائل کا حل پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے. اب اٹھ کر اپنی کرسیوں سے اور میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جائیں گے مر جائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے. جائیں گے مر جائیں گے، 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 جائیں گے مر جائیں گے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین.